بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ہر دل عزیز وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی سالگرہ ہے۔ وہ 68 ایئرس کے بتایا جاتا ہے کہ ہو گئے ہیں، لیکن ایک شخص نے آج ایک سوشل میڈیا پہ ان کے شناختی کارڈ کی ایک تصویر شیئر کی تھی، جس پہ ان کی عمر جو تھی یا تاریخ پیدائش وہ 25 نومبر لکھی ہوئی ہے، 5 نومبر کی بجائے۔ ہو سکتا ہے کوئی کلیریکل مسٹیک ہو، بہرحال لیکن آج کی جو تاریخ اس حوالے سے کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سالگرہ ہے، اور آج کے دن انہوں نے اپنی زندگی کا ایک اور بڑا عجیب و غریب سا کام کیا، جس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں سادہ الفاظ میں کہ اناڑی کا کھیلنا، کھیل کا ستیہ ناس۔ انہوں نے یعنی کہہ لیں کہ جو تھانہ شدرہ میں مقدمہ درج کروایا ہے، بدر رشید نام صاحب کے کوئی صاحب ہیں، ایک مجیب الرحمان شامی صاحب کہہ رہے تھے اپنے پروگرام میں، کوئی گمنام شخصیت ہیں وہ، اور نہ ان کا کوئی پیشہ لکھا گیا ہے، کوئی ویئر اباؤٹس بھی اس طرح سے نہیں لکھے گئے ان کے۔ لیکن اس کے اوپر جو تھا ری ایکشن دیتے ہوئے جو سب سے خوبصورت بات کی، یا جو بات بنتی ہے وہی بات کی، وہ شاید خاقان عباسی نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ بشیر یا بدر رشید ٹائپ کے لوگوں کو جو گمنام ہیں، جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، ان کے کندھوں کا سہارا نہ لیں، اگر ہمت ہے تو خود سامنے آئیں اور مقدمہ درج کریں۔ ظاہر ہے کہ جو اس طرح کا مقدمہ ہوتا ہے جس میں آپ کو ملکی سالمیت کے خلاف کسی کے اوپر الزام لگانا ہو، سازش کا، غداری کا، تو قانون کے مطابق یا مقدمے اس میں جان پڑتی ہے یا جان ہوتی ہے جس کی مدعی وفاقی حکومت ہو۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ پرویز مشرف کے خلاف جو غداری کا مقدمہ چلا تھا، اس کا مقدمہ جو درج کروایا تھا وہ وفاقی حکومت نے کروایا تھا۔ تو یہ جو ہے خلائی باشندوں کے ذریعے یا گمنام جو لوگ ہیں ان کے ذریعے اس طرح کی کارروائیاں کرنے کا جو دوسرا اور سادہ مطلب ہے وہ یہ ہے کہ پائن کے حکومت دے چھولے گئے نے وک۔ اب حکومت جو ہے وہ لے رہی ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ والی بات لے رہی ہے۔ اخلاقی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ سامنے آئیں اور کہیں کہ جناب کہ یہ فلاں کام جو ہے یہ ملک کے ساتھ غداری ہے تو ہم یہ مقدمہ درج کر رہے ہیں۔ سیاسی بیان دینا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سیاسی بیان جو ہوتے ہیں وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک آپ کو یاد ہوگا سندھ کے گورنر رہے ہیں حکیم سعید صاحب، مرحوم شہید، جن کو MKM نے قتل کر دیا تھا، اس پہ الزام ہے۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے کسی خاص آدمی نے بتایا ہے کہ جو صہیونی طاقتیں ہیں انہوں نے عمران خان کو چوز کر لیا ہوا ہے، اور وہ آئیں گے تو کشمیر کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا جائے گا۔ پھر اس طرح کے جو پیشین گوئیاں تھیں، میں ان کو کوئی سیاسی اہمیت تو نہیں دیتا، بہرحال ڈاکٹر اسرار احمد بھی کیا کرتے تھے اس طرح کی پیشین گوئیاں، اگر آپ کو یاد ہوگا تو۔ لیکن خیر یہ سیاسی باتیں ہیں۔ عملی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسی بھونڈی حرکت کی ہے کہ آپ نے اس مقدمے میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو ہی پاکستان کے خلاف غداری کا ملزم بنا دیا۔ یار یہ بات ایسے ہے کہ آپ نے کشمیر، ویسے تو الحمدللہ عمران خان صاحب کے جو پولیٹیکل کیریئر ہے یا ان کے دامن پہ ایک اور داغ جو سب سے بڑا ہے وہ ہے کہ سقوط کشمیر والا داغ۔ کشمیر جو ہے وہ اس کا قصہ کم از کم اس حکومت نے تو اپنی طرف سے سارا ٹھپ دیا ہے۔ تو انہوں نے جو آزاد کشمیر ہے، جو ہمارا نقطۂ نظر ہے پاکستانیوں کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے یہ نمائندہ حکومت ہے مقبوضہ کشمیر کی بھی، جو انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے جس کشمیر کے اوپر، یہ اس کی بھی نمائندگی کرتی ہے۔ تو ہم نے یہ مقدمہ درج کر کے نہ صرف اپنے 2 وزرائے اعظم کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کیا، 3 جرنیلوں کو بھی رگڑ دیا ہم نے، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں اندھی نفرت کے اندر یا بغض نواز شریف کے اندر۔ تو یہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ اس طرح کی حرکتیں عمران خان صاحب کیوں کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ جب ان کے مشیر جو ہیں وہ شہباز گل ٹائپ کے جو ہیں فنکار، جن کو سٹیج ڈراموں پر کام کرنا چاہیے، سیاست میں ان کی کوئی جگہ ہے نہیں، لیکن بہرحال ہر بندے کی اپنی مرضی ہے،
تو کیلیبر ان کا یہی ہے. پتہ نہیں کہڑے کتوں دے پروفیسر نے یار جن کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یار یہ کتنا سینسٹیو میٹر ہے کہ آپ آزاد کشمیر کے منتخب وزیر اعظم کو پاکستان کے اندر غداری کا مجرم یا ملزم ڈکلیئر کر دیں. اور میں ایک قانونی ماہر تھے ان کی بات سن رہا تھا کہ وہ پاکستان کے تو قانون کے مطابق شہری ہیں ہی نہیں, ان کے خلاف آپ یہ والا مقدمہ درج نہیں کر سکتے. پھر ان کو جو آزاد کشمیر کا دستور ہے اس میں ایک پروٹیکشن بھی حاصل ہے. تو آپ نے یہ والا کام کر کے بیسیکلی نواز شریف کی اندھی نفرت کے اندر مذاق اڑایا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. یہ کل کو آپ دیکھیے گا کہ انڈیا کے اخباروں میں کس طرح کی خبریں لگیں گی. اور یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو چورن ہے نا جی کہ غداری والا انڈیا والا, یہ ہم بہت زیادہ اس کو آبزرو کر چکے ہیں, اس کا ہم نتیجہ نکال چکے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح وہ اس ملک میں پہلی انڈین ایجنٹ قرار دی گئی تھی. قصور ان کا یہ تھا کہ وہ کہتی تھی کہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے بھائی, اس کو کس طرح چلا رہے ہو. اور ایوب خان صاحب کے خلاف وہ کھڑی ہو گئی تھیں. تو یہاں پہ تو جرم یہی ہے نا جی کہ آپ جو جنرل ایوب اور جنرل ایوب کے جو پیروکار ہیں ان کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ ڈکلیئرڈ غدار ہیں, ان کے خلاف فیصلہ آیا, مفرور بھی ہیں, لیکن ان کو پاکستان کے تمام حقوق حاصل ہیں. نہ تو ان کو پاکستان لانے کے لیے یہ حکومت نے ریڈ وارنٹ جاری کیے, نہ انٹرپول کے ساتھ رابطہ کوئی کیا, بلکہ جو الطاف حسین کا وکیل تھا, الطاف حسین غدار کا وکیل, دہشت گرد الطاف حسین کا وکیل, وہی پرویز مشرف کا بھی وکیل بنا اور وہی جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی وکیل بنا. تو یہ جو غداری ہے یہ کوئی نہیں ہے, یہ صرف ڈھونگ ہیں, ڈھکوسلے ہیں. اصل چیز ہے انٹرسٹ, مفاد. کن کا مفاد؟ پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کا مفاد. اگر وہ الطاف حسین کے ساتھ ہے تو الطاف حسین جو ہے وہ ایک کال کے اوپر کراچی کے اندر 12 مئی والا سانحہ جو ہے وہ برپا کر سکتا ہے. وہ 100 بندہ مار دے, اس کی ایک کال کے اوپر پورا کراچی بند ہو جائے, پاکستان کی سالمیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بھارت کے ساتھ جو ہیں وہ رابطے نظر آ جائیں. اور وہ بھارت کے اندر, مجھے یاد آ گیا یہ والا واقعہ کہ جس دن انہوں نے اپنی شورائے آفاق تقریر کی تھی دلی میں کہ جی کہ پاکستان کی جو کریشن ہے یہ تاریخ کا بلنڈر ہے, یعنی ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے. تو اس دن پرویز مشرف صاحب نے پاکستان کے جو سفیر تھے انڈیا میں ان کو فون کر کے کہا کہ آپ نے الطاف بھائی کو چائے پہ نہیں بلایا. تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس وقت ان کا جواب دینے کی ٹرائی کر رہے تھے کہ ہم ان کو جواب دیں گے کہ انہوں نے بہت زیادہ غلط بات کی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جو میں وہی بات جو کہہ رہا ہوں یہ پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو اب معاملہ جو ہے وہ مفادات کا ہے. ایک طرف مفاد ہے, دوسری طرف قوم کا مفاد ہے. قوم کے مفاد کے لیے پوزیشن کھڑی ہے, کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے, ظاہر ہے ان کا اپنا بھی وہ ایک پرسنل انٹرسٹ ہوگا پولیٹیکل پارٹیوں کا, لیکن وہ پاکستان کے نیچے پرسنل انٹرسٹ ہے ان کا. پاکستان کے بغیر ان کا پرسنل انٹرسٹ کوئی نہیں ہے. اور بار بار وہی بات کہ غداری والا چورن اب نہیں بکے گا. اگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا, ایک وہی گمنام مجاہد جو تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گیا تھا درخواست لے کے کہ جناب نواز شریف کی جو تقریر پر پابندی لگائی جائے, وہ درخواست خارج ہو گئی ہے. باقی رہ کے محکمے سرکاری تو وہ اپنی کارروائیاں کر لیں, جس طرح پیمرا نے ان پر لگائی ہے پابندی, اور جس طرح یہ آج تھانہ شدرہ میں مقدمہ درج ہوا ہے. عدالتیں بھی موجود ہیں, اور عدالتیں کہہ لیں کہ میں کلی طور پہ تو نہیں کہتا, لیکن عدالتوں کے اندر بہت سارے ایسے جج ہیں جو اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہیں, اور اس کے لیے ان کو جس طرح کے بھی پھر نتائج بھگتنا پڑیں. آپ قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھ لیں. اور آخری بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ان مقدموں سے ڈرنے والی نہیں ہے. یہ آج انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا, اور اسٹیئرنگ کمیٹی کا جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا ہے, اور اس میں انہوں نے فیصلے کیے ہیں. فیصلے یہ ہوئے ہیں کہ ری شیڈول کیے ہیں انہوں نے جلسے. 18 کو اب کراچی میں جلسہ ہوگا, اور آخری جلسہ جو ہے یہ نہیں وہ کوئٹہ, 25 کو کوئٹہ, پھر ملتان, اس طرح گھوم گھما کے سارے جلسے کرنے کے بعد
13 دسمبر کو لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ تو حکومت کے پاس جو ہے ایک کھوکھلی حکومت اسی طرح کی کام کرتی ہے کہ آپ یاد کریں نا وہ والا وقت جب یہ کنٹینر پہ بیٹھ کے چلے گئے تھے طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے سول نافرمانی کی کال دے رہے تھے۔ عمران خان صاحب بل جلا رہے تھے وہاں کھڑے ہو کے، اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو سمندر پار پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں اپنے پیسے بینکوں کے ذریعے نہ بھیجیں۔ تو یہ غداری تو نہیں تھی۔ اور ویسے بھی یہ کہنا کہ جی 2000 بندہ یا 5000 بندہ باہر نکل آئے تو جرنیل جو ہیں وہ ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، میں وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا جو عمران خان صاحب نے کیا تھا، یہ بھی غداری نہیں ہے۔ پھر انڈیا میں جا کے آپ یہ کہیں کہ جناب کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کی وہ اپنے بندے چوز کرتی ہے اور الیکشن جناتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہی لڑنا اصل کام ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کون سی تھی؟ ظاہر ہے کہ انڈیا میں بیٹھ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنا وہ بھی غداری نہیں ہے۔ غداری صرف یہ ہے کہ آپ پاکستان کی قومی سلامتی کے کچھ لوگوں کے اوپر سوال اٹھا دیں۔ مثال کے طور پہ آپ عاصم سلیم باجوہ صاحب کو کہہ دیں کہ جناب کہ اے پیسے کتھوں آئے نے رسیداں کڈو، تو آپ غدار ہیں۔ تو یہ اس طرح پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، اور یہ پاکستانیوں نے اپنی نمائندہ جماعتوں کے ذریعے یہ طے کر لیا ہے کہ پاکستان یوں نہیں چلے گا۔ اگر پاکستان نے چلنا ہے یہ کم از کم یہ جو چل رہا ہے یہ ہمارا پاکستان نہیں ہے، یہ قائد اعظم والا پاکستان نہیں ہے۔ وہ خواب جو ہمارے اسلاف نے دیکھا تھا، جس کے لیے جد و جہد کی تھی، جس کے لیے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے ہوئی تھی۔ یہ پاکستان چند ایک جا طلب، میں نہیں کہہ رہا، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ جنرل کے آر ایف کے الفاظ ہیں کہ پاکستان کا جو حشر برا کیا ہے وہ کچھ جا طلب جرنیلوں نے کیا ہے۔ تو یہی بات جو ہے وہ اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں، اور لوگوں کی وہ کہتے ہیں نا مارنے والے کا ہاتھ تو پکڑا جا سکتا ہے، بولنے والے کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی۔ تو کام شروع ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سڑکوں پہ آئیں گی۔ جب سڑکوں پہ آئیں گی تو پھر نعرے صرف عمران خان کے خلاف نہیں لگیں گے، کیونکہ یہ تحریک عمران خان کی ذات کے خلاف نہیں ہے۔ یہ تحریک پاکستان میں جاری ایک فرسودہ، ایک ٹھگ قسم کے نظام کے خلاف ہے، اور جس کی حمایت جو ہے وہ اس وقت پورا پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو اس وقت عوامی رائے کو جانچنے کا ایک ہی بیرومیٹر ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا۔ اس پر جا کے دیکھ لیں، لوگ بول رہے ہیں، لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، اور لوگ کل کو سڑکوں کے اوپر نکل کے نعرے بھی لگائیں گے، وہ نعرے جو آپ سننے کی تاب نہیں رکھتے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔